ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہے۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا، میں نہیں پڑھاتا، گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو اس نے کہا، یہ آدمی جو فوت ہوا ہے اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں۔ لوگوں نے کہا، آج اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کیا اور چلے گئے۔ جب دفتر میں پہنچے، جیب میں دیکھا تو ملازمت کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ بھی قبر میں گر گیا۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ انہیں ابھی دفن کیا ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مٹی کو ہٹا دو تاکہ میں اپنا کارڈ اٹھا لوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مٹی کو ہٹایا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی۔ سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اماں بتاؤ، یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھی لیکن لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا۔ مجھے اس کے نکاح میں آئے 45 سال ہو گئے ہیں۔ ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور اس کی سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ جب بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا اور ان سے کھیلنے کی کوشش کرتا تو آپ علیہ السلام اس کی داڑھی پکڑ لیتے اور دونوں ہاتھوں سے بال کھینچتے۔ وہ بڑا تنگ تھا اس بات سے۔ ایک دن اسے شک گزرا، یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں جس کے بارے میرے نجومیوں نے پیش گوئی کر رکھی ہے؟ تو اس نے ان سے مشورہ کیا، کیسے معلوم ہو یہ بچہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ سب نے مشورہ دیا کہ اسے آزماؤ۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب پسندیدہ مٹھائی رکھی گئی اور دوسری طرف ایک عدد جلتی ہوئی چنگاری۔ بیچ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ نتائج اس بات پر اخذ کیے جانے تھے کہ اگر موسیٰ نے چنگاری اٹھائی تو عام بچہ ہوگا، اور اگر مٹھائی کی طرف گئے تو وہی بچہ ہوگا جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ اس وقت یہ سب ماجرا بی بی آسیہ علیہ السلام بھی دیکھ رہی تھی اور بچے سے بے انتہا محبت کے سبب بے حد پریشان تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مٹھائی کی طرف ہی گئے، لیکن عین جب مٹھائی اٹھانے ہی لگے تھے ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ دوسری طرف چنگاری کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر چنگاری کی چمک دیکھ کے اس طرف گئے جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ چنانچہ آپ نے جاتے ہی چنگاری اٹھائی اور منہ میں ڈال دی، جس سے آپ کی زبان اور ہاتھ جل گئے اور آپ رونے لگے۔ اس وقت بی بی آسیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور فوراً بچے کو اٹھا لیا اور فرعون اور اس کے حواریوں پر شدید غصہ ہوئیں۔ اس معاملے کے 3 رخ ہیں۔ یہ تصویر کا وہ رخ ہے جو ہم سب کے سامنے پیش آیا۔ اب اس کے دوسرے رخ سے منظر نامے کو دیکھتے ہیں کہ حکمت سمجھی جا سکے۔ فرعون کی طرف سے دیکھو تو اس نے امتحان لیا اور اس کے امتحان میں موسیٰ کامیاب ہے۔ بی بی آسیہ کی طرف سے دیکھو تو موسیٰ مشکل میں ہیں اور مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے دیکھا جائے تو بھی موسیٰ کو اللہ بچا سکتا تھا لیکن نہیں بچایا گیا۔ موسیٰ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش اور مشکل تھی، لیکن خدا کی طرف سے دیکھیں تو حکم تھا موسیٰ کے لیے، آپ کو ہم نے آگ بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے، آگ سے لڑنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، آپ نے مٹھائی چھوڑی، واپس پلٹے اور پیغام دیا فرعون کو آگ اٹھا کے کہ اس آگ کا مجھے کوئی خوف نہیں، لیکن یہ پیغام نہ فرعون سمجھ سکا نہ اس کے حواری سمجھ سکے۔ حکمت دیکھیے، اس وقت چھوٹی مشکل سے گزار کے اللہ پاک نے پیغمبر کو بڑی مشکل سے بچا لیا۔ آپ کی جان خطرے میں تھی اگر آپ مٹھائی کھاتے، لیکن اللہ نے قرآن میں بڑا واضح فرمایا ہے کہ زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہ تھام رکھا ہو۔ انسان کا فور ہیڈ برین، ماتھے کے پیچھے دماغ کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے، سامنا حصہ ہوتا ہے، یہاں سے انسان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو وہی دکھایا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ واضح دکھایا اور حکم دیا کہ مٹھائی نہیں چنگاری اٹھاؤ، اور ہم سب کی نظر میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو دونوں طرف خطرہ تھا۔ مٹھائی کی طرف موت تھی اور آگ کی طرف بھی تکلیف، لیکن حکمت موت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف سے گزارنا تھا۔ معزز قارئین، آپ نے دیکھا ایک ہی واقعے کے کتنے رخ ہیں، اور اللہ کس قدر قدرت والے ہیں کہ سب کے سامنے وہی ہے جو سب کی دیکھنے کی نگاہ ہے، لیکن عقل سے بالا تر اس معاملے قدرت کی کمال، انتہائیں اور راز عیاں ہیں، اور جو سب دیکھ رہا تھا آسمان سے اس کا کوئی مقابلہ کر سکا، اس سے زیادہ علم اور عقل یافتہ ثابت ہو سکا۔ صرف انسان دھوکے میں ہے، اور جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ اسے وہی دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے معاملات میں حکمت کا پہلو تلاش کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہر وقتی مصیبت جس پر آپ رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ لیکن معاملات میں حکمت کو تلاش کرنا سیکھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے خدا ہمارے ارادے پورے کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ اور شیر خوار بچے کو بے آب و گیا وادی بکہ میں خدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی ہاجرہ اور شیر خوار سیدنا اسماعیل کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں بیچ گرم ریگزار صحرا میں ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اپنے بنائے جانے والے گھر کے احاطے میں خدا نے جس مقدس پانی کا چشمہ سوچا ہوا تھا اسے اب ممتا کی مقدس محبت بھری لگن اور معصوم شیرخوار پیاسی ایڑیوں کے تزبدار سے پیدا ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم اپنی اونٹھی پہ سوار صحرا بیچ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سرکتا عین سر پر آ گیا، ساتھ لایا زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی ممتا کو اپنی پیاس سے کہیں زیادہ شیرخوار بچے کی پیاس کا خوف تھا۔ وہ سسکتی ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگی۔ خدا کا امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس دن بھی دھوپ میں باادب کھڑی تھیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو خوف کے سوچے ہوئے اس کے محترم گھر کے سامنے ریت پہ لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے چہار اطراف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی، مبادا کوئی جنگلی جانور نہ ادھر حملہ آور ہو جائے، روتا روتا پیاسا شیرخوار بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کی گود میں ایک گہری جگہ پہ دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدہ ہاجرہ کو ان کا بیٹا نظر نہ آتا۔ وہ اپنی رفتار بڑھا لیتی، تیز دوڑنے لگتی تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگی تھی۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا تھا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہی ہوا تھا کہ دیکھا لیٹا ہوا شیرخوار بچہ جہاں ریت میں ایڑیاں مار رہا تھا وہیں سے شفاف اجلے پانی کی پھوار اچھل رہی ہے۔ سیدہ ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی آواز بھی آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی۔ تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا، چشمہ قائم ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں کے بیچ بھاگنا بھی۔ سیدہ ہاجرہ بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئی۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسے تیزی سے پھیلے جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پر مار رہے ہوں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولی، ٹھہر ٹھہر، زم زم۔ نکلتا ہوا میٹھا خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے وہیں ٹھہر گیا جس کے نصیب میں پیاسی روحوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچسپ اسلامی سبق موضوع واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ